الثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله العظيم. ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. رب يسر ولا تعسر وارحمنا بالخير يا فتاح وبك نستعين برحمتك يا ارحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. وقال الله تعالى في كلامه المجيد ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العظيم. برادران اسلام اور معزز صحافی حضرات، کل کا دن پاکستان کی تاریخ میں ایک سیاہ ترین دن ہے، اس لیے کہ مسلمانوں کے ملک میں مملکت خداداد پاکستان میں ایک مسجد میں قرآن اور حدیث پڑھنے اور پڑھانے والوں پر حملہ ہوا اور سینکڑوں ہمارے بچے زخمی ہو گئے اور 8 ہمارے بہت ہی پیارے نوجوان شہید ہو گئے۔ میں خود کل ہاسپٹل میں گیا اپنے وفد اور جرگے کے ساتھ، ان نورانی چہروں کو دیکھا، پرنور چہروں کو دیکھا جن کے چہروں پر ایک نور تھا، اور جس بے دردی کے ساتھ مسجد کو جلایا گیا اور ہمارے بچوں کو شہید کیا گیا، اس کا جتنا بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ کوئی ایسا لفظ نہیں ہے ڈکشنری میں جو اس واقعے کے لیے اور اس کے مذمت کے لیے استعمال کیا جائے۔ آج کے دن میں اپنی حکومت سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے اطلاعات کے مطابق حکومت کو معلوم ہوا تھا کہ پشاور میں اس طرح کوئی واقعہ ہونے اور دشمن نے سازش تیار کی ہے، اور مختلف اداروں نے ہماری صوبائی حکومت کو بھی اور ہماری وفاقی حکومت کو آگاہ کیا تھا، لیکن اس سب کچھ کے باوجود ہماری حکومت سوئی رہی، غفلت کے شکار رہی، اور ان تمام اطلاعات کو انہوں نے سنجیدہ نہیں لیا، اور یہ دلخراش واقعہ ہوا کہ پھولوں کا شہر پشاور آج بالکل لہو لہا ہے۔ اور یہ واقعہ بھی اسی طرح ایک المناک واقعہ ہے جس طرح آرمی پبلک سکول پہ حملہ ہوا تھا، لیکن میں حیران ہوں کہ آرمی پبلک سکول پر حملے کے فوراً بعد آرمی چیف بھی وہاں پہنچے تھے، وفاقی اور صوبائی تمام ذمہ داران، وزراء، گورنر، وزیر اعلیٰ جائے حادثے پر پہنچے تھے، لیکن اب کل صبح 9 بجے یہ واقعہ ہوا ہے، 8 بجے واقعہ ہوا ہے، اور آج بھی 10:15 ہونے کو ہے، لیکن مجھے افسوس ہے کہ نہ صدر پاکستان آیا، نہ وزیر اعظم یہاں تشریف لائے، نہ آرمی چیف یہاں تشریف لائے، نہ گورنر یہاں پر حاضر ہوئے ہیں، نہ وزیر اعلیٰ آئے ہیں، اس لیے کہ یہ غریبوں کے بچے ہیں، ایک مدرسے کی بات ہے، ایک مسجد کی بات ہے، اور قال اللہ اور قال الرسول
کرنے والی کی بات ہے، اس لیے ان کی خون کی وہ قیمت نہیں ہے جو حکمرانوں کے نظر میں ہونی چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ دشمن نے کسی بارڈر پہ حملہ نہیں کیا ہے، یہ پشاور کے بالکل سینٹرل ایریا میں انہوں نے حملہ کیا ہے، اور اس سے بڑا کوئی واقعہ نہیں ہو سکتا ہے۔ کوئٹہ میں بھی اسی طرح کا واقعہ ہوا، کراچی میں بھی اسی طرح کا واقعہ ہوا، اور ایک وقفے کے بعد اچانک ہمارے ملک میں یہ واقعات شروع ہو گئے ہیں۔ ہم حکومت سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ وجوہات کیا ہے؟ یا تو حکومت سوئی ہے، یا انہوں نے راستے کھول دیے ہیں، دروازے کھول دیے ہیں دشمن کے لیے، اور وہ آسانی کے ساتھ یہاں داخل ہوتے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں حکومت سے کہ ہمیشہ حکومت یہ بہانہ کرتی ہے کہ یہ افغانستان سے لوگ آتے ہیں، انڈیا کے لوگ آتے ہیں، تو کس راستے پہ آتے ہیں؟ یہ جو بے شمار ادارے موجود ہیں، یہ جو اتنے انٹیلیجنس ادارے موجود ہیں، یہ جو ہر جگہ چیک پوسٹ موجود ہے، اب تو بارڈر پر انہوں نے کانٹا دار تار بھی بچھائی ہے، اس پر ارب روپیہ بھی خرچ کیا ہے، اس کے باوجود بھی ہم اپنے گھروں میں محفوظ نہیں ہیں، مدارس میں محفوظ نہیں ہیں، مساجد میں محفوظ نہیں ہے۔ یہ اسلام پر حملہ ہے، یہ پاکستان پر حملہ ہے، اور اس حکومت نے، ان کے وزراء نے اعلان کیا تھا، اور لوگوں کو وہ اعلانات یاد ہے۔ اس حکومت کے وفاقی منسٹر کا بیانیہ یہی ہے کہ جب تک کسی مقتول کا قاتل گرفتار نہ ہو تو اس وقت تک حکومت ہی کو قاتل سمجھا جائے، حکومت ہی کو ذمہ دار سمجھا جائے۔ اتنا وقت ہو گیا انہوں نے قاتل کو گرفتار نہیں کیا، اور جب تک یہ حکومت قاتلوں کو، مجرموں کو گرفتار نہیں کرتی ہے تو ہم یہی سمجھیں گے کہ یہ حکومت ہی ذمہ دار ہے۔ میں یہ بات غلط کہتا ہوں یا ٹھیک کہتا ہوں؟ یہ حکومت ہی ذمہ دار ہے، اور عوام کا پیمانہ صبر بالکل لبریز ہوا ہے۔ ایک طرف مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، اور دوسرے طرف بدامنی ہے۔ یہ حکومت کی ناکامی ہے، اور اس طرح واقعات کے نتیجے میں عوام کا جو ہاتھ ہے وہ حکمرانوں کے گریبان میں ہوں گے۔ ہم اس خون پر خاموش نہیں رہیں گے، ہم حکومت سے جواب طلب کرتے ہیں، اور جب تک حکومت حقائق سے لوگوں کو آگاہ نہیں کرتی اور مجرموں کو گرفتار نہیں کرتی اور نظر آنے والے اقدامات نہیں کرتی تو ہم یہی سمجھیں گے کہ حکومت ہی ہمارے بچوں کی اس خون کا ذمہ دار ہے۔ ہم اس لیے آج آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ مدرسے کا جو محتمم ہے حضرت مولانا رحیم اللہ حقانی صاحب ایک جید عالم دین ہے، اور ہمیشہ امن کا، محبت کا پیغام لوگوں کو دیتا ہے۔ اس مدرسے میں 900 سے زیادہ بچے ہیں، اور یہ تمام کے تمام بچے، ان میں سے اکثریت یہ پاکستان کے ہیں، پشاور کے ہیں، آس پاس اضلاع سے یہاں پر پڑھنے آئے ہیں۔ اس لیے یہ حملہ جو ہے اس کو اسلام آباد پر حملہ تصور کیا جائے، اور میں چاہتا ہوں کہ جس طرح آرمی پبلک اسکول کے بعد وزیر اعظم پاکستان نے ایکشن لیا تھا، فوج کو، سیاسی لیڈروں کو اور حکومت کو بلایا تھا اور ایک ایکشن پلان بنایا تھا، اسی طرح حکومت سے ہم توقع رکھتے ہیں کہ ایکشن پلان بھی اعلان کر لے اور مجرموں کو گرفتار بھی کر لے، اور جو سازش اس وقت ہے اس سے عوام کو بیدار کر لے، آگاہ کر لے۔ ہم اس پر مطمئن نہیں ہوں گے کہ یہ صرف الزام لگا لے انڈیا پر یا افغانستان پر۔ جب بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے ہماری حکومت یہی کرتی ہے کہ انڈیا کی سازش ہے۔ انڈیا نے تو علی اعلان یہ بات کی ہے کہ ہم ہر وہ کام کریں گے جس سے پاکستان کو نقصان ہو، لیکن ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ تمہاری کیا ذمہ داری ہے؟ کیا یہ سوئی ہوئی حکومت ہے؟ کیا حکومت کا کام صرف یہ ہے کہ اپوزیشن کے خلاف پروپیگنڈا کرے، اپوزیشن پر الزامات لگائے،
اور اپوزیشن کے خلاف اقدامات کرے، یا ان کا اصل کام یہی ہے کہ اپنی جغرافیہ کو اور اپنے ملک کے عوام کو سیکیورٹی اور حفاظت مہیا کر لے. یہ اللہ کا حکم ہے، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے کہ جو حکومت اپنے عوام کو، اپنے شہریوں کو تحفظ نہیں دے سکتی، اس کو عوام پر حکومت کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے. میں ایک بار پھر ان تمام بچوں کے والدین اور ورثاء سے تعزیت کا اظہار بھی کرتا ہوں، اور کہ وہ صبر کا دامن نہیں چھوڑیں گے، صبر کے ساتھ اپنا وقت گزاریں گے. اور ہم دیکھتے ہیں حکومت کے ایکشن کو. اگر حکومت نے نظر آنے والے اقدامات نہیں کیے تو پھر انشاءاللہ تعالی ہم آئندہ کا لائحہ عمل آپ لوگوں کے ساتھ، بچوں کے والدین کے ساتھ اور بچوں کے اساتذہ کے ساتھ اور پاکستان میں دینی جماعتوں اور تمام باضمیر پاکستانیوں کے ساتھ مل کر انشاءاللہ آئندہ کا لائحہ عمل اعلان کریں گے. اور اس وقت آنے والے جمعے میں ہم اس کے خلاف احتجاج کریں گے انشاءاللہ تعالی. دو واقعات پر، ایک یہ کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں فرانس میں جو ہتک آمیز کارٹون شائع کیے گئے ہیں اور سرکار نے اس کی سرپرستی کی ہے، خاص کر فرانس کے صدر پاگل میکرون نے اس کی سرپرستی کی ہے، اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹونوں کو سرکاری عمارات پر لگایا ہے، جو 2.25 ارب مسلمانوں کے لیے چیلنج ہے. اس کے خلاف بھی ہم جمعے کو احتجاج کریں گے. اور مدرسے اور مسجد پر یہ جو حملہ ہوا ہے انشاءاللہ تعالی، اس کے خلاف بھی ہم آنے والے جو جمعہ ہے اس کو بھرپور احتجاج کریں گے، مذمت بھی کریں گے. ہم سوئے ہوئے نہیں ہیں، ہم بیدار ہیں. ہم حکومت کو کچھ موقع دیتے ہیں کہ اپنی پوزیشن کلیئر کرے، مجرموں کو گرفتار کرنے کے لیے عملی اقدامات کرے، اور اس واقعے کی تمام تفصیلات سے لوگوں کو آگاہ کرے. انشاءاللہ تعالی جمعے کے دن اس واقعہ پر اور ناموس رسالت کے حوالے سے مسلمانوں کا احتجاج ہوگا. بہت شکریہ. مولانا صاحب یہ بتائیں کہ اس واقعے کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اور یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ آپ کو بھی کوئی درا تو ہوئی چیز واقعہ حوالے سے تاسو سوئی کنا او بلدا حکومت ہوئی چې مونږ ورته ویلي چې دی ټریډ اسټار د یو دمکی تاسو لږ خپل بریفینګ وی پرون واقع وشو، تاسو ولته هغه ټایم درس کولو. مفتی صاحب الله پاک تاسو دوباره والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد. نو تقریبا 4 کاله مخکې موږ باندې دلته فایر شوی او دلته د ګیټ کې چا موږ ویشتلي وو. د هغې تپوس هم زموږ چا ونه کړو. یو 3 ورځې مخکې حکومت موږ ته لیټر رالېږلی وو چې تاسو ته خطره ده، او بیا موږ ته د سکورټي مطالبه وکړه، سکورټي را نه کړو. او بیا موږ خپل طالبان راولي د مسجد په ګیټ کې، خو هغوی سره اسلحه نه وه، خالي سلا وه. نو دا خلک چې دي تقریبا دلته موږ 8 کاله کېږي په دې علاقه کې تېر کړي. انشاءالله د موږ د مدرسې نه چاته هېڅ قسم خطره محسوسه شوې نه ده. دا ټول کلیواله زموږ نه خوشحاله دي. دلته نه د دهشتګردۍ درس ورکولی کېږي او نه د چا د مخالفت نه سیاسي څه بحثونه پکې شته، صرف دیني بحث دی. او اوس هم چې دا حمله وشوه نو د مشکات شریف حدیث شروع و چې د ظالم حمله و. او دویمې نقطې ته زه د حکومت چې او د عوام ورونه دې ته متوجه شي چې دلته داسې خلک دي، دا حمله که هر چا کړي او د هر ملک جنسۍ چې کړي، خو دلته استعمال کړی څوک دی؟ نو دلته داسې خلک استعمال کړي دي چې هغه تکفیري نظریې والا دي، مسلمانانو ته کافر کافر وایي. مثلا زه تاسو ته مثال در کوم، د جلال الدین په نوم یو ښه پوخ داعشي و او هغه به مسلمانان حلالول، هغه د دې ګنج د مدرسې نه فارغ شوی. نو حکومت په کار دی چې دوی نه دا تحقیق کړی وی چې دا جلال الدین ستا زوم و د امین الله او خیر او ستا زوم و دا چېرته لاړو، ولې دا مسلمانان وژل، داعش ته لاړو، دا چا تربیه؟ په دې قاضي کلي کې د غلام الله رحمتي مدرسه ده،